عمران خان نے دوبارہ ایک پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ڈیل کا لفظ نہ استعمال کرے، نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ کافی ایک قسم کا غصہ کر رہے تھے، یہ باری باری میں ڈیل کا لفظ کیوں سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے، جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کرے، 8 فروری کے ریزلٹس لوگوں کو واپس دیے جائیں۔ دوسرا، جتنے بھی قیدی ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کیا جائے، چاہے وہ ملٹری جیلوں میں چاہے دوسری قید میں۔ نہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتا چلے کہ اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی کیس کے۔ وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی پھر اب غور سے سنیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہتے اس کے بعد ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، جو پاکستان کے لیے بات ہوئے گی اور پاکستان کے مفاد جو ہوں گے ہم پھر اس کے اوپر سب سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بس سر، میم اس حکومت سے بات کریں گے، اس حکومت سے بات کریں گے یا پہلی کی طرف؟ آپ پھر سے میں سنوں، آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جی، جب 8 فروری کا رزلٹ کے پاس آپ جائیں گے واپس تو انہی کی حکومت ہوگی، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، کیونکہ مینڈیٹ انہی کا چوری ہوا ہے۔ تو اس لیے جس سے بات کریں گے، پھر یہ کہتے ہیں جب آپ مینڈیٹ واپس ہو جائے گا 8 فروری کا اور یہ 9 فروری کا رزلٹ کینسل ہوگا جو چوری کا ہے، تو پھر ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کریں گے۔ آپ ذرا لفظ پھر سے سنیں، بات چیت۔ اور وہ کہتے ہیں تاکہ یہ جو ساری کیسرائیاں ہو رہی ہیں ڈیلوں کی، یہ آپ پلیز یہ لفظ استعمال کرنا بند کرتے ہیں۔ میم آج جو کیس کی سماعت تھی 3:30 بجے تک کیس شروع ہی نہیں ہوا، اب سماعت ملتوی ہوتی ہے اور جو کیس ہے وہ لیٹ اس کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے، کیا آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو پروسیکیوشن والے ہیں آج تو انہوں نے ایک سائفر کو فورن آفس سے، آپ دیکھیں یہاں فورن آفس ہے، سامنے پرائم منسٹر آفس ہے، یہ کل 2 منٹ کا راستہ ہے، آج پورے 1 گھنٹے لگا کر وہ سائفر کو انہوں نے بتایا ہے کہ فورن آفس سے پرائم منسٹر آفس چل کے کیسے گیا۔ تو اگر 1 گھنٹہ لگائیں گے تو آپ سوچیں بھی سائفر نے کہیں واپس بھی جانا ہے۔ تو اگر ان کا ارادہ پروسیکیوشن کا یہ ہوگا کہ اس طرح گھسیٹیں، تو میرا خیال ہے جب جج صاحبان کو بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ عام طور پہ ججز اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس طرح گھسیٹیں اور ٹائم ضائع کرنے کا، تو اگر وہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ججز میرے خیال میں خود تنگ آ جائیں گے، اور آئندہ کے لیے ان کو روکنا پڑے گا پروسیکیوشن کو، بے تکا خرید۔ میم آج سرگودا سے آپ کا ایک وکیل جو ہے وہ ایم این اے ہے، شفقت عباس، ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ جو شفقت عبان ہے ان کا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ قید ہیں وہاں پہ سرگودا جیل میں میاں والی کے بھی لوگ قید ہیں، اور بھی کافی جو انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیے ہوئے وہ لوگ قید ہیں، ان میں شفقت عبان صاحب نے، ان کے وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کی کافی مدد کی ہے پچھلے 1 سال میں۔ تو آج اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارے قیدی ہیں، بے گناہ قیدی ہیں، ان کی مدد کرنے والے شفقت عبان کے اگر بھائی کو اٹھا لیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا، کیونکہ یہ سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑ رہے ہیں۔ میم ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے، ایک طرف بات چیت کی بات چل رہی ہے، جو بات چیت ہوگی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا یا عدالتوں کے تھرو رہائی ہوگی؟ کون سی بات چیت؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پہلے ٹریننگ کرنی پڑے گی، آپ نے ٹیچر سنا ہی نہیں۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ہم ٹیچر سناتی ہوں آپ کو۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ جب 8 فروری کا مینڈیٹ آئے گا تو کس کی حکومت ہوئے گی؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہوئے گی انشاءاللہ۔ تو پہلا تو مطالبہ یہ ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے بے گناہ قیدی جو کئی 100 قیدی جیلوں میں ان کو رہا کریں، اور یہ 2 مطالبے عمران خان نے رکھے، یہ 2 چیزیں پوری کریں، اس کے بعد ہم سب سے بات چیت کرنے میں۔ اچھا میم ایک طرف آپ مینڈیٹ واپسی کی بات کریں خان صاحب، دوسری طرف بات چیت کی بھی چل رہی ہے، تیسری طرف بندے اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملات حل ہوں گے؟ آپ کو پھر سے کہتی ہوں،
उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होनी, आप बारी बारी नहीं, डील की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बातचीत की बात हो रही है, मैंडेट वाली बात हो रही है। ये बता दें। पहले आप 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, सारे बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। दो चीजें खान साहब ने कही हैं, जब दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद बातचीत होगी। मैं बताएगा कि तहरीक मैडम आपको होगा, मैडम आपको होगा, मैम एक और चीज को क्योंकि जो इन लोगों के सबके घरों में घुस रहे अभी तक, ये भी बंद होगा तो कोई बात होगी। मैडम आपको हवाओं का रुख भी बदलने लग पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अप्रैल में सर्दी भी हो गई है। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम देना था, वो दे दिए, और वो ये पैगाम था पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज होगी, फिर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद सबसे बातचीत होगी। मैडम हम आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, आज भी एक बंदा उठा लिया गया, तो क्या ये बातचीत वाली साइड पे जाएगी? मामलात कुछ हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने इमरान खान का आपका मैसेज दे दिया है, बाकी आप खुद समझते हैं कि ये जो लोग उठा रहे हैं ये खौफ में लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोग होते हैं बहुत मजबूत, और लोगों का जो मजबूती है ये हम बन गए एक कौम, हम इकट्ठे खड़े, हम ना डर खड़े, हम बेखौफ खड़े हैं। हमारी खवातीन पाकिस्तान की बेखौफ खड़ी है, माएँ बेखौफ हो गई है जिनके बच्चे उठाए हुए हैं। और अब किससे ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। आखिर में ये अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। बातचीत किन के साथ होगी? सबके साथ होगी। मैम ये बताएगा मेरी बात कि सुनो, आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? आपकी बात इमरान खान की हुकूमत होगी, फिर वो पाकिस्तान के मफाद में जिनसे भी बात करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा पाकिस्तान के मफाद में इससे बात करनी पड़ेगी, मैं सबसे करने को तैयार हूं। अब किससे ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। आखिर में ये अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। बातचीत किन के साथ होगी? सबके साथ होगी। मैम ये बताएगा मेरी बात कि सुनो, आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? आपकी बात इमरान खान की हुकूमत होगी, फिर वो पाकिस्तान के मफाद में जिनसे भी बात करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा पाकिस्तान के मफाद में इससे बात करनी पड़ेगी, मैं सबसे करने को तैयार हूं।